السلام علیکم دوستو، جو آج پنچ کے اندر حضرت میاں بشیر احمد لاروی صاحب کی یاد میں محفل سجنی تھی، جو سیمینار ہونا تھا، وہ یہی محفل ہے۔ اور دیکھیے پنچ کی عوام نے یہ ثابت کر دیا ہزاروں کی تعداد میں آ کے کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں لاروی خاندان سے۔ تو آپ سنیے حضرت میاں الطاف صاحب کی سپیچ۔ اس پروگرام میں آیا ورنہ تم نہ پتہ ہے کہ کسی لیڈر نہ پروگرام کرنا ہوا ہے، کسی وزیر نہ پروگرام کرنا ہوا ہے، کسی حاکم نہ پروگرام کرنا ہوا ہے کہ کوئی نہیں آتا آج کا زمانہ میں۔ شامیانہ بھی لاویں، گڈی بھی مفت دیں، سب کچھ کریں، پیسہ بھی خرچ کریں، تو پھر جڑا آنے میں بیستا بھی نہیں وہ یہ دیکھنا ہوگا انہوں نے کہ ہم چلا موڑ کے کس پہ۔ لیکن یہی بڑی چیز ہے کہ تم نے اتنا صبر کے نال سنے ہو، اور ان سب نے بابا جی کے متعلق اتنا کچھ کیا ہے کہ میں نہیں لگتا کہ ہوں انہوں کے متعلق کا زیادہ تقریر کروں یا جڑی کئی بھی چیز ہیں انہوں نے دوبارہ ایک رپیٹ کروں کہ تھارو جو قیمتی وقت ہے اس نہ ہوں ضائع کروں کہ اور میرا کہنا جڑو ہے شاید وہ بھی اتنا مناسب نہیں رہ سکتی ہوں کہ تم سارا نے جو کچھ واسطے کیا ہے اس کے بعد میرے کو کچھ ریو بھی نہیں کہیں گے۔ البتہ جس پہ بابا جی کی پیدائش ہوئی کہ وہ مہاراج جس نے بابا نگری کے ہیں اس سے 4 کلومیٹر پیچھے 5 کلومیٹر پیچھے پہلناڑ جان گراہ ہے کو وہ سڑک پانما ڈیرو رہ ہوئے کہ میری دادی صاحبہ وہ تھی کہ حضرت جناب بابا جی صاحب اور نے ان کو کاڑو نام کو ایک خادم ہو گئے تھے، تو انہوں نے اس کاڑو نے کیا کہ تو پہلناڑ جاؤ کہ وہ میاں کے گھر بابا جی اور میرا دادا صاحب نے بھی میاں کہنے تھا کہ اس کے گھر کدے لڑکوں پیدا ہوئے کہ یا میری چادر لے جا اس میں پلیٹ کے تو اس نے میرے کو لے آئی کہ کدے بچی پیدا ہوئی تو اتر رہ گئی تو جو جس پہ کاڑو وہ گیرو وہاں حضرت جناب بابا جی صاحب رنگی چادر لے گئے کہ میری بابا جی کی جڑی بڑی پھوپھی ہیں وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی تو میری دادی بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے پوچھو کہ تیرے کو یا حضرت جناب بابا جی صاحب رنگی چادر ہے تو حضرات یہ آ گئے، تو اس نے کہو کہ نہ بھی ایک نہیں آیا، البتہ انہوں نے میں یا چادر دے گئے ہر ایک چلائے ہوئے کہ کدے پابی نہ کوئی تکلیف ہوئی کہ اگر بچوں پیدا ہوئے تو انہیں لے آئی، تو وہ ہنس گیا میری دادی بھی تو بابا جی اور کی پھوپھی بھی کہ یا چنگی پلی ہے کہڑی تکلیف ہے، اس نے کچھ بھی نہیں حضرات ڈاڈ ہیں یوں ہی چادر ٹورے، تو گھنٹہ ایک گھنٹے بعد انہوں نے تکلیف ہوئی کہ بابا جی اور پیدا ہوا، تو پھر انہوں نے اسی چادر کے لیٹ کے کہ حضرت جناب بابا جی صاحب کو جڑی چھوٹی مسجد ہے جو جی تم نے دیکھی ہوئے گی اس نے بنی نہیں نا 123 سال ہو گیا کہ ہم نے اس میں اندروں کا ایک تبدیلی بھی نہیں کری، بعد 100 سال کے بعد ٹھیک کری ہے، تو وہ تو انہوں نے بابا جی انہوں کا کہنا بیعت بھی کی، اذان بھی کی، انہوں نے جیب بھی چسائی، تو وہ سارا کچھ جڑو ہے وہ اسی کے بعد شروع ہوئے۔ اور جناب بابا جی صاحب اور جڑی بات توجہ تھی جڑی انہوں نے بات جیب چسائی کہ وہ ایک بابا جی اور ایک بابا جی بھی بنیا، سیاسی لیڈر بھی بنیا، سماجی لیڈر بھی بنیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے موقع دیتو، اور وہ وجہ جڑی تھی وہ حضرت جناب بابا جی صاحب کی نگاہ تھی ان پر، ان کی جڑی دعا تھی اس کو اثر تھا کہ انہوں نے اپنا سلسلہ کی خدمت کی، دین کی خدمت کی، اور تم جڑا بھی وہ جاتا رہا بابا جی اور کو کہ بابا جی اور کی سب سے بڑی تاکید جڑی ہوئے تھی وہ نماز کی ہوئے تھی، ہمیشہ وہ کسی وقت یا دل میں سوچو نہیں تھا جس پہ ہم بھی جوان تھا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا
تو وہ ہم شرمندوں کرنے واسطے کہ میں تھا کہ تم نے پتہ کیوں پر مسجد میں بانگ لگی ہے کہ نہیں لگی کہ ہم مزمان آمیں تھا لاپرواہی کرا تھا کہ شام نے جس پہ انہوں نے روٹی کھاوا تھا تو وہ سمجھے تھا کہ یہ مزمانہ میں نہیں گیا کہ اس دوجا آدمی نے پوچھا میں تھا کہ آج کتنا ایک مزمان ہے نالے انہوں واسطے کے پکایا ہوگا کہ تم نہ بیچارہ نہ پتہ ہوگا وہ انہوں نے تو پتہ نہیں ہو سکے کہ ہوں آج وہ جا نہیں سکے تو کہنے کو بھی انہوں نے اپنی اولاد میں سکھان کو بھی ایک طریقوں تو لیکن اپنی ہر مجلس میں سب سے کہنے تھا سب سے بڑی عبادت اور ریاضت جڑی ہے وہ نماز ہے اور وہ کہنے تھا کہ جس ڈیرا کے بچ نماز آ جائے اس ڈیرا میں خیر بھی آوے تو برکت بھی آوے تو جڑو اپنی اولاد نہ نماز پر لا لے تو اس کی اولاد جڑی ہے وہ 10 مندہ کماں دے بچ ہے تو خاص طور پر کہ میں تھا نشہ دے کدے بچانا ہے برا کماں دے بچانا ہے تو پھر ان سب نہ نماز کو پابند ہونا کو ہے اور بیٹکی مہمان جس پہ آمے تھی ان نے بھی یہی تاکید کرے میں تھا کہ تم نے ڈیرو چلانا ہے تم نے ڈیرو دیکھنا ہے تو تم سب سے پہلا اپنی اولاد نہ دیکھو وہ ہمیشہ کہ میں تھا کہ زمین نہ مکان نہ پیسہ نال آدمی بڑو نہیں بنتا اس نال کوئی کسی اس بڑو نہیں آدمی بن سکتا کہ میں تھا کہ سکون قلب جڑو ہے جس نے سکون ہو جائے وہی اصلی بادشاہ ہو گئے وہ بادشاہ دولت کے نال نہیں ہو تو کوئی غریب بھی ہے اگر تو غریب نے بھی غریب نہیں رہنا ہو تو امیر نے بھی امیر نہیں رہنا ہو تو لیکن وہ اگر سکون نال دال تے روٹی کھائے لسی تے روٹی کھائے تو صحیح بادشاہ وہی ہے کہ اس نے سکون ہے کہ سکون کی اس کی سب سے بڑی وجہ ہوگا کہ اس نے لالچ نہیں ہوتی وہ اپنا لالچ جڑی ہے اس نے کاٹ کر کے رکھے تو وہ بیماری دے بھی بچے ہو رہے تو پریشانی دے بھی بچے ہو رہے لیکن کیا ان کی بڑی تاکید ہوئے تھی اپنی مجلسوں کے بچ نماز کی اور اس نشہ کے بچن کی اس تھی کہ جڑی یہ سماجی برائیں ہوئے تھیں مارا طبقہ میں پہلے زیادہ ہوئے تھی تو بابا جی انہوں نے باقاعدہ ان چیزوں کے خلاف لڑے ہو اس بلا کا جڑا کھڑبینچ ہوئے تھا تھانے دار ہوئے تھا اور حاکم ہوئے تھا تو وہ سارا یہ اس گل کے ڈرے میں تھا کہ کسی غریب نال ہم نے ظلم کیو تو اس نے میاں بشیر کو شکایت کرنی ہے تو اس کو شکایت کی تو وہ ہم نہ نہیں چھوڑ سکتے تو اس واسطے وہ بابا جی کے نال ہر ایک یہ سوچا ہوا تھا کہ ہم نہ تو ہر قسم کو سکون مل سکے ماری تو ہر قسم کی مدد ہو سکے تو دوستی انہوں کی جڑی ہوئے تھی محبت جڑی ان کی ہوئے تھی وہ ہمیشہ غریب نال ہوئے تھی بے کس نال ہوئے تھی مجبور نال ہوئے تھی اور ملن کو ان کو کدے اپنا مزمانہ واسطے دروازوں بند ہو ہی نہیں اور رجوری پونچھ کا مزمانہ نہ تو کدے مینا نہیں لگو کہ انہوں نے کدے پوچھے ہوئے کہ وہ ستا ہوئے یا جاگے لگاوا آج رسپے رات کا 10 بجے ہوئے ہم جائیں یا نہ جائیں تو ان کو کوئی اسپیشل بیڈ روم نہیں تھو کوئی سو کمروں نہیں تھو کہ جس میں کوئی مزمان نہ جا سکے ان کا کمرہ میں مزمان ہونا ضروری ہونے تھے نہ ہونے تو پھر بھی مزمانوں کے بغیر رہ نہیں سکیں تم نے سب نے پتہ ہے کہ یا ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہوئے یا قدرت کسی پر مہربانی کرے کہ وہ جموں تے پورش کی طرف آمیں تھا تو کالا کوٹ میں بھی لوگ ڈیکے تھا اتر رجوری در آمیں تھا تاں بھی رستہ میں لوگ ڈیکے تھا اے تامیں تھا کہ رات جس ڈیرا میں انہوں نے جانا ہوئے تھو تو رات کوئی نہیں ہوئے تو صبح اس ڈیرا کے آس پاس 500 آدمی ہوئے تھا وہ ایک انہوں نے محبت تھی ایک انہوں نے قدرت نے وہ ایک انہوں نے اوپر مہربانی کی ہوئی تھی اور پونچھ رجوری نال تو ان کو بہت زیادہ تعلق رہے ہو بہت زیادہ رشتہ رہے ہو اور جس طرح میں دوبارہ ہوں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ کتنا تھارو بھی انہوں نے پیار رہے ہو جس کی آج اتنا مختصر نوٹس کے اوپر اتنا لوگوں کو آنا جڑو ہے اس سے بڑو کوئی ثبوت ہو ہی نہیں سکتا اس سے بڑی کوئی محبت ہو ہی نہیں سکتی تو یہ چیز جڑی تھی تاڑی جڑی ہے وہ دو ہاتھوں نال بجے تو وہ ان کی بھی محبت ہے تو تھاری بھی محبت ہے بابا جی انہوں نے اپنا سلسلہ کی بڑی خدمت کی
وہ بہت زیادہ اپنا لوگوں نے اپنا سلسلہ کی طرف جوڑیا، بیعت بھی کی اور ہمیشہ ان کی نصیحت جڑی ہوئے تھی وہ شریعت کی پابندی کی طرف ہوئے تھی، اللہ اور اللہ کا رسول کی اطاعت کی طرف سے ہوئے تھے۔ کئی لوگ جڑا انہوں کے کول پریشان جائے میں تھا، بڑی دنیا جائے ہوئے تھی، تو وہ کہ میں تھا یار یہ پریشانی جڑی ہے یہ ہمارا پیغمبروں نے بھی رہی۔ تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا میں تھا کہ انہوں نے کتنی پریشانی دیکھی ہیں، کتنا مصائب دیکھے ہیں۔ تو پھر حضرت جناب بابا جی صاحب اور کو کہ میں تھا کہ انہوں نے اپنا پیدا ہوتا ہی کتنی مشکلات دیکھی، وہ 4 ہی سال کا تھا تو یتیم ہو گیا تھا، پھر انہوں نے کتنی مشکل دیکھی، تو انہوں نے ان کی مشکل اس پہ حال ہوئی جس پہ وہ اپنا پیر کو کہیں شریف آیا، تو انہوں نے بیعت بھی کیو، سب کچھ کیو، تو پھر انہوں کی بے پریشانی بھی دور ہو گئی، وہ غربت بھی دور ہو گئی۔ پھر انہوں نے حضرت جناب بابا جی صاحب انہوں نے کہو کہ تو جا لنگر دے، تو حضرت جناب بابا جی صاحب انہوں نے کہو کہ میرے کو تو آپ کھان جو کچھ نہیں، تو ہوں تاں تھارے کو آیا تو کسی کا کہن پر کہ تم کہیں کہ لنگر دے۔ انہوں نے کہا نا بوستان خان میرا ایک مریض ہے، تو اس نے 4 کلو جون لے جائیے، شروع کریے، پھر یہ قیامت تک چلے گا۔ اس حضرت جناب بابا جی صاحب اور کو جو وہ رستہ دسے ہوئے تھو، حاجی بابا صاحب اور کو دسے ہوئے تھو، بابا جی اور نے اس رستہ نہ ہموار بھی کیو، کھلو بھی کیو، اور اپنی طرف سے کار اس نے پہنچان کی کوشش بھی کی۔ ادبی معاملہ میں تم بابا جی نے دیکھیں گا کہ وہ ہمیشہ ادیباں، شاعراں، لکھن والوں کو بہت احترام کریں، اور جڑا تھرے بھی جو ان کی مجلس میں بہت زیادہ بیٹھا ہے، تم نے دیکھے ہوگا کہ انہوں نے کتنا شعر یاد تھا، اتنا شعر یاد تھا انہوں نے، میرے خیال کے ساری نصف سیف ملوک جڑی تھی وہ زبانی یاد تھی، اور بر محل میں شعر انہوں نے اتنا یاد ہوئے تھا کہ اس تقریب کا حوالہ نال یا اس شخص کا حوالہ کے نال وہ اس طرح شعر کہیں تھا کہ آدمی سوچا کہ اللہ اس عمر کے بچ ان کی یاداشت جڑی ہے وہ ایک صرف اللہ تعالیٰ کی دین ہی تھی۔ اور انہوں نے تمام ہمارا جڑا شاعر تھا، خاص طور پر رجوری پونچھ کا حضرت جناب بابا جی صاحب اورنگو، حاجی بابا صاحب اورنگو، ان سب کو کلام جڑا ہے وہ بابا جی نے جمع کیا، وہ کسی کا کول نہیں، اتنی محنت، اتنی ریاضت کر کے انہوں نے اتنی کوشش کر کے ایک ایک کاغذ جمع کر کے تو حضرت جناب بابا جی صاحب اورنگو، حاجی بابا صاحب اورنگو، زار صاحب کو، رانا صاحب کو، مولانا میر الدین قمر کو، سب جڑا ہمارا شاعر ادیب ہیں ان کو سارو کلام جمع کر کے اپنا لوگوں تک پہنچایا۔ آج وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ نہ کلچر اکیڈمی کول ہے، نہ ریڈیو کول ہے، کسی کول بھی نہیں، لیکن انہوں نے ایک دلچسپی تھی وہ علماء کی بہت زیادہ عزت کرے تھے، سادات کی بہت زیادہ عزت کرے تھے۔ میں ہمیشہ دیکھے انہوں نے کہ کدے بھی انہوں نے ایسی گل نہیں کی جس سے علماء ہیں، سادات ہیں، بزرگ ہیں، انہوں کے نال کا ایسی چیز کی جائے یا انہوں نے کہا ایسی چیز کہی جائے جس سے ان کو دل دکھ ہے یا کچھ کرے یا وہ یہ سوچیں کہ یہ ہماری عزت نہیں کرتا، وہ ہر آدمی کی عزت کرنے کا، لیکن خاص طور پر علماء واسطے، سادات واسطے ان کو ایک دوجو ایک سلسلہ تھو وہ ان کی اتنی عزت کرے تھا۔ تو سیاست بابا جی نے بڑا لمبا عرصوں کی، وہ بہت پہلے ایک جڑی زندگی ان کی ہے انہوں نے اپنی ڈائریوں میں لکھے ہوئے، اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے کہ بچپن میں ہم لنگر کی آٹا کی کھل بھی جندر تے خود آڑوں ہوں تھا، تو لنگر کا تندور کی لکڑی بھی ہوں خود کروں ہوں تھا۔ اس کے بعد پھر اس کھڑپینچی وغیرہ میں وہ آ گیا تو وہ ذیلدار بنیا اس ماہ 1948-49 کے بچ۔ انہوں نے دیکھو کہ ذیلداراں لوگوں نے بڑی نفرت ہے، تو انہوں نے لکھے کہ اس پہ مرزا افضل بیگ 1951 کے بچ مشیر مال تھو، تو ہوں اس کے کول گیو تو میں اس نے کہو کہ اس ذیلداراں لوگ بڑی نفرت کریں، اس واسطے ہوں اس سے استعفی دینا چاہوں۔ تو اس نے کہو کہ جا میاں بشیر تو رات سوچ، یا ذیلداری کوئی نہیں چھوڑتا۔
رات سوچ کے تو صبح میرے کو آئیے. صبح کہ ہوں پھر چلے گئے. اس نے کیوں کہ سوچو میں کہ اس نے کیوں کہ میں سوچ رہا ہوں نہیں رہتا نہیں لوگ اس نظام نہ پسند ہی نہیں کرتا تو اس واسطے وہ نہیں رہتا. اس نے پورا یقین نہیں آیا اور اس نے کاغذ دیتا انہوں نے استعفہ لکھو. تو بیگ صاحب بڑا مزاق کرے میں تھا تو اس نے دیکھ کے کیوں کہ میرا ایک ماموں بھی زلدار ہے تو میاں صاحب ان کی نہ کہ دسوں وہ کتنا پٹھا کام کرے. اج ہوں ایک گل کرو کہ ہوں ایک تو تیرو وہ بھی چاہوں کہ وہ زرداری نظام جڑو ہے جو ختم ہو گیا مگر اس کے خلاف کوئی بولا نہیں تھا. تو ہوں چونکہ تیں استعفہ دیتا ہے تو ہوں تیرو استعفہ بھی قبول کروں کہ حکومت نے سفارش کروں کہ اس زلداری نظام نے بھی ختم کر سکوں. تو وہ ان کو استعفہ جڑو ہے وہ ایک اس نظام نے جس سے لوگ تنگ تھا وہ پھر وجہ بنی ان کو استعفہ دینا. پھر انہوں نے اپنی ڈائریوں میں لکھے ہو کہ میرا خیال آیا وہ سرپنچ بنوں. میں جا کے دوسرے دن فارم بھر لیو تیجے دن ہوں بن گیا. تو رات میں سوچو جو میرا تو غلطی ہو گئی میرے نام وہ کیا کر سکوں وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو پھر ایک اپنا دوست تھا حاجی مولا نادر تو اس نے لے کے ہوں تحصیلدار کو حاضر ہو گئے گاندربل میں. تو میں کیوں جناب ہوں لکھے دی ہوں جو ہوں یا نہیں کر سکتا تو یوں کرے گا. میں کہ اس نے بھی اپنی جان جڑی ہے وہ چھڑکائی. پھر بھی حاجی بابا صاحب اور کا بارہ میں تم نے پتہ ہے بے پہلا 1945-46 کے بچ مہاراج کی اسمبلی میں ممبر اسمبلی بنیا. پھر 47 کا واقعات ہو گیا ملک تقسیم ہو گیا. تو پھر 1951 کے بچ میں کنگن تے پہلی بار ممبر اسمبلی بنیا تو 1967 تک کنگن حلقہ کے بھی ممبر اسمبلی رہا. تو لوگ ان کی بڑی عزت کرے میں تھا کہ اس واسطے ان کے خلاف کوئی فارم نہیں بھرے ہوئے تو وہ بلا مقابلہ الیکشن کو جیتے تھے. تو بابا صاحب اور 53 کا واقعات کے بعد اسمبلی میں نہیں رہنا چاہیے. لیکن میرا والد بڑی سخت طبیعت کا تھا تو انہوں نے کیوں کہ ممبری شمری نہیں چھوڑنی تنخواہ میرے حوالے کرو یا میں آپ چلاؤں گا. پھر انہوں نے کیوں ٹھیک ہے یہ تو رکھ لے 25 روپیہ یا 30 روپیہ اس پہ جڑا تھا. تو عملی طور کے اوپر میں اس کے بعد اس چیز کے نال رہا وابستہ رہا سیاست نال سماجی کماں نال اپنا لوگوں کے نال. تو انہوں نے ٹھیکیداری بھی کری جنگلات کی ٹھیکیداری بھی کری PWD کی ٹھیکیداری بھی کری اور بڑی صاف دلی نال لکھے ہوئے کہ میں آج انجینئر نے کتنا کمیشن دیتا رینجر نے کتنا پیسہ دیتا DF نے کتنا پیسہ دیتا میرے نال کے ہوتے رہے ہو. تو ایک جنگل کا کیس کے بچ انہوں نے سیاسی چپکلش تھی بڑی زبردست. تو سیاست کے بچ یہ ساری چیز ہوئے کہ انہوں نے ایک اس میں سیاست کا ایک معاملہ کے بچ انہوں نے کیا تو جنگل کو ایک ٹھیکہ ہو تو اس میں انہوں نے جیل لے گیا. انہوں نے اپنا ڈائری کا صفحہ پر لکھے ہوئے تھے وہ میرے کو ہے نہیں وہ تم نے پڑھ کے سناتا ہوں. کہ انہوں نے لکھے ہوئے کہ پھر میں نے جیل کے اندر لے گیا وہ پچا لیا سب کچھ ہو گیا تو ان ڈر بھی گیا. کہ میرا ہونا آرڈر بننے لگو کہ مینا اندر کوٹھی کے بچ رکھنا. جس میں مینا بھی کہنے لگا کہ ہوں تینوں جانا ہے کاغذ تیرو بن گئے گیٹ تھی تو وہ اندر آ گئے تھے. لیکن وہ کوٹھی والی گل میرا ذہن میں نہیں تھی. جس میں انہوں نے یہ گل کہی کہ اسی عرصہ میں صادق صاحب چیف منسٹر تھا تو انہوں کو فون آ گیا کہ یار انہوں نے فٹافٹ رہا کر جو کسی کمپیٹنٹ کورٹ نے یا کسی نے نہیں کیا وہ یہ کلیکٹر نے کیا ہے تو جو ہم نے اس نے دیکھے ہوئے کہ جو لیگلی طور پر نہیں بنتا. تو پھر اگے لکھے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بہت بھی عزت رکھ لی تو وہ اس کوٹھی جان کے بجائے سے تو ہم اس دروازہ تے واپس آ گئے جت میں نہ بھیجے تھا. تو سیاسی مقابلہ بھی انہوں نے بڑا کیا اور سیاسی مقابلہ میں وہ چھوٹی سیاست کرے نہیں تھا. وہ اپنا کسی عزیز نال کسی اپنا چاہے کسی بھی طبقہ کو ہو گئے
تو وہ نہیں چاہے میں تھا کہ ہوں اس کے نال الجھوں یا اس کی مخالفت کروں یا کچھ کروں، ہمیشہ ان کی یہ کوشش رہی ہے۔ تو البتہ ان کی سیاست کی یہ ہوئی تھی کہ جموں کشمیر کو جو چیف منسٹر بنے وہ میری مرضی کو بنے، تو وہ میری مرضی کو نہیں بنتا تو وہ چلن نہیں دینا۔ پھر وہ سارا جو سلسلہ رہا ہوا تھا وہ اوپر ہی رہ ہوا تھا کہ وہ بنے کوئی تو وہ پھر میرے تابے دار بھی بنے تو میرا لوگوں کو بھی تابے دار بنے سب کو، کہ اگر نہیں بنتا تو پھر لڑائی ہے۔ تو لڑائی میں کدے کدے بڑی خطرناک چھاڑ مارے تھے، بڑا پریشان ہو جاتا ہم کہ یہ تو شاید کوئی رستوں واپس آنے کو نہیں ہو سکے، جو ایک ایسا سٹیپ لے لیو کہ پتہ نہیں آگے اس کا کیا رزلٹ ہوئے گا۔ تو لیکن کسی شخص کا مقدمہ کامیابی ہوئے تو ان کا مقدمہ ہمیشہ کامیابی تھی، پھر ان کی فتح ہو جائے تھی۔ لیکن جس میں اسی بڑا کسی نہ لڑائی لڑے میں تھا تو لڑے پوری ہمت نال تھا، پھر اس پر میں 50-50 نہیں رہے میں تھا کہ یا کی تو یا ہو جائے گی یا کی تو یا ہو جائے گی، لڑائی ہے پھر وہ پورا طریقہ کے نال لڑے میں تھا۔ تو پھر بڑے حاجی بابا صاحب اور نے 1967 میں سیاست چھوڑ دی تھی، وہ بڑے کنگن تو